جعفر میاں ہم یوں غازی پڑھتے ہیں، ہاں ہمارا یہ انداز ہے عباس پڑھنے کا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آگ ڈال کے علی کا بیٹا فرماتا ہے بد چلن بے ادب لانسب شامیو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ ہائے ہائے ہائے، کس لیے ضائع نہ کرنا، کس لیے ضائع نہ کرنا؟ میری زندگی لگی ہوئی ہے اس خطبے کے ترجمے پہ، میرا خون لگا ہے، کس لیے ضائع نہ ہو؟ بد چلن بے ادب لانسب شامیو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں. اور تمہاری جوانیوں کو سلام، تمہارے سننے کو سلام، تمہارے ادب کو سلام، تمہارے معیار کو سلام. بد چلن بے ادب لانسب شامیو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے. ما ھذا الازدحام علی الکرام وذوی شرف والمقام، ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ فرماتے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون؟ جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا ہم نہیں جانتے. فرمایا اچھا، ممکن ہے کل میدان محشر میں عادل کی عدالت لگے اور تم کہہ دو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہماری کس سے لڑائی. کل جب مقدمہ ہو، عادل کا دربار سجے اور تم لائے جاؤ، تم کو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کس سے جنگے. آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کیا ہے. عالی مرتبت عزت معاب واجب الاحترام آفتاب دکن سے لے کے شوکت رضا شوکت تک تم نے آج تک ذاکروں سے سنا ہے حسین کون ہے. آؤ آج مجمع ہے شام کا، ذاکر ہے عباس، اور عنوان ہے حسین ابن علی. عباس پڑھ رہا ہے، حسین کون ہے؟ فرماتے ہیں من سماہ الجلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مہد اسرافیل وستشرب مہدی سرسائیل وهو فرع الوسیل من الشجرۃ الطیبۃ الاصیل من کان مشی علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشی الی الارض. او عباس کے منہ سے سنو حسین کون ہے. فرماتے ہیں نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے میرا تمہارا وعدہ ہو گیا آج سے 100 سال تک کوئی بندہ جیے، وہ 100 سال حسین کا یہ تعارف بھول گیا، میں قلم ہی توڑ کے ہوا میں چھوڑ جاؤں. عباس فرماتے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے، سننا نہیں سمجھنا ہے. پہلی مرتبہ 6 دن میں کہہ رہا ہوں 3 کام 1 منٹ میں کرنا ہے، سننا ہے سمجھنا ہے بولنا ہے، ورنہ میرا لہو ضائع ہو جائے گا. عباس فرماتے وہ ہے شبیر من کان مشی علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہ
علی الارض. عباس فرماتا ہے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا. وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ. وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ چلا. فرماتے فواللہ الذی لا الہ الا هو لو رأیتم ما لبقیتم اکثر مما ضحکتم وبعدتم مزید مما دنیتم قبلۃ رسول اللہ قبلتکم وموضع قبلتہ تامۃ لسیوفکم. فرماتے جو میں ہوں دیکھتا دیکھ لو تم اگر شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے. بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے. دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی میری قسمت تو نہیں بولے وہ میں ان سے کوئی گلہ نہیں کرتا. دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے. مقہور ہو جاؤ گے قہر سے نکلا ہے. دودھ میں جس کو مانے دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے. میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ گے. جانے دو جانے دو جانے دو. میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ گے. فرماتے شرم نہیں آتی قبلۃ رسول اللہ قبلتکم وموضع قبلتہ تامۃ لسیوفکم. جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ وہ 4 دیواری وہ کمرہ وہ تعمیر وہ 4 دیواری وہ کمرہ وہ تعمیر جس کا محمد نے ایک بوسہ لے لیا. جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم. بس ایک دفعہ جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم. جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی احمق کو اس سے لڑنے کو آتے ہو. جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم. جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی موضع قبلات ہی جو بنائی محمد کے چومنے کے لیے ہے جو وضع کیا گیا ہے محمد کے بوسوں کے لیے. جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی احمق کو اس سے لڑنے کو آتے ہو تم. فرماتے یا ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن اما تعرفون ان الذی وازر الحسین بعد الحسن ام مثلی یوسف بالفشل ویخفف بالقتل ویحدد بالموت. عباس خطبہ دے رہے تھے 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا. مارا جائے کا لفظ سنا جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. مارا جائے کا جانے دو اس بچے کو جانے دو غریب کو. مارا جائے کا لفظ سنا جاؤ جاؤ بیٹا مجھے دیکھو. مارا جائے کا لفظ سنا جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. سرخی آ گئی عباس کے رخ انور پہ. ام البنین کا دودھ علی کا لہو بن کے عباس کی رگوں میں انگڑائیاں لینے لگا.
اچھا یہ مائک بند کرو اور باہر والے بندے سے پوچھو شوکت کیا پڑھ رہا ہے، کہے گا کوئی پتہ نہیں، آواز نہیں آ رہی. یہی ہے نا، وہاں کوئی مائک نہیں، کوئی اسپیکر نہیں، کوئی سننے کا ذریعہ نہیں، اور 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا. پہلے لمحے میں سنا غازی نے، کیوں نہ سنتا؟ عباس اللہ کے کان کا کان ہے. ہاں عباس اللہ کے کان کا کان ہے. عباس سماعت توحید کی سماعت کا نام ہے. اس نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا. مارا جائے گا لفظ سنا، راہوار کو مہمیز کیا، اشہل کو ایڑ لگائی، اور گھوڑے کو بتایا نہیں کہاں جانا ہے. عباس کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے. شاباش شاباش، میرے سلام کے قابل ہیں وہ لوگ جو اس جملے پہ بولے. عباس کو خبر ہے کہ میرے گھوڑے کو میری منزل کی خبر ہے. 6 لاکھ کو کراس کیا غازی کے گھوڑے نے. 6 لاکھ کے بعد گھوڑا ایک گھوڑے کے قریب رکا، سر اٹھایا سخی نے، گھوڑا سوار کی طرف دیکھا، فرماتے تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا. تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا. ڈر کے مارے اس کی زبان خشک ہو گئی، تالو سے چپکی ہوئی. کہتا زبان تالو سے چپکی، بولنا چل بول نہیں پا رہا، اشارے سے بتا رہے ہم میں نے کہا ہے. فرماتے احمق تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے قابو میں نہیں. منظر دکھاؤں، منظر ساری زندگی نہ بھولے. تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے قابو نہیں. یہ کہہ کے اسے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اسے ہوا میں لہرایا. لہرا کے فرماتا کم سے کم 10 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں. مارا جاؤں تو دور کی بات ہے، 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. یہ کہہ کہ اسے زور سے زمین پہ پٹکا، گردن پہ پاؤں کا زور دے کے فرماتا ہے یہ آئیہ تو حلبکلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدماء ما تعرفون ان الذی بادر الحسین بعد الحسن مثلی یوسف بالفصل ویخفف بالموت ویحدث بالقتل. فرماتا ہے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. کافیہ نہ ضائع ہو جائے. فرماتا چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. میں وزیر حسین اور مشیر حسن، میں وزیر حسین اور مشیر حسن. اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے. گردن پہ زور دے کے فرماتے ہیں مجھے دھمکی، نہ گناہوں کی حد، نہ پدر کی سند، نہ نہ گناہوں کی حد، نہ پدر کی سند، نہ گناہوں کی حد، نہ پدر کی سند، نہ گناہوں کی حد، نہ پدر کی سند. پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے. نہ گناہوں کی حد، نہ پدر کی سند. ماحول اجازت نہیں دے رہا. میں اگلے مصرے کو ایک ہی بار پڑھوں گا، جو سمجھا، جو بولا، جو نہیں بولا وہ بعد میں ایک دوسرے سے سن کے بولے. میں دوسری بار نہیں پڑھوں گا. فرماتے نہ گناہوں کی حد، نہ پدر کی سند. پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے. شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر.
کے ابتر مکینوں سنو، شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو، شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر سے، اب مثلی یوسف بالفشل ویخفف بالموت ویحدد بالقاتل، فرماتے موت خود مجھ سے ڈرتی ہے، میں کیا ڈروں؟ موت خود مجھ سے ڈرتی ہے، میں کیا ڈروں؟ کانپتی ہے قضا میرے ساتھ سے، کانپتی ہے قضا میرے ساتھ سے، احمق کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس۔ بزدلی کی توقع اور عباس سے، احمق کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے، فواللہ لو اشرت الى الرؤوس التي اراها طائرة لمتم على مكانتكم قبل سلة سيوفكم والسيوف اعرف منكم بقبضة ايدينا والله لو شئت ان اصلى ارواحكم لفعلت ولكن شجيتنا الكرم۔ فرماتے اگر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے۔ اگر میں چاہوں، اگر اب کے بعد اگلے لمحے میں تمہیں محسوس ہو تم جنت پہنچ گئے ہو تو بولنا، اگر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اسے کا نہ تیر نہ تلوار نہ خنجر نہ نیزہ نہ لڑنے کا سامان، لڑو گے کیسے؟ فرماتے ہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے۔ اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں، اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے۔ فرماتے تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، والسیوف اعرف منکم بقبضۃ ایدینا، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو۔ ایک بندے نے کہا عباس یہ کیا بات ہوئی، تو ہمیں تیغ ہی نہ اٹھانے دے؟ فرمایا چلو مہلت دے دوں، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے؟ تلوار کو پتا ہے کس ہاتھ میں چلنا ہے۔ بولو جو علماء بیٹھے ہوئے بولو میرے ساتھ، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے؟ کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، کیا ضرورت مجھے، بیٹا مجھے دیکھ، کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی؟ تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے۔ کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے۔ فرماتے واللہ لو شئت ان اصلی ارواحکم لفعلت ولکن سجیتنا الکرم۔ فرماتے کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، میری پہلی غذائی کرم ہے، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے۔ دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، حسین نے منع کیا لڑنا نہیں، علی کے لال نے حکم دیا لڑنا نہیں، اپنے زمانے کے محمد نے کہا لڑنا نہیں، میرے سلطان نے کہا لڑنا نہیں، میں مجبور ہوں، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے۔ دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ۔ کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں۔ آخری 6 مصرے اور نوکری تمام، زندگی پھر کبھی لائی نوکری ہوگی۔ آخری 2 منٹ، احسان مند ہوں اس بارش میں، اس موسم میں تمہارا یوں چلے آنا مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں۔ بھیجا کس لیے تھا حسین نے؟ عباس جنگ نہ ہو، یاد ہے، لڑے بغیر لڑائی ٹال دو، جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو، اس لیے بھیجا تھا نا حسین نے۔ آؤ ذرا انداز دیکھو بے نیاز کا،
سخی کے بیٹے کا، کریم کے بیٹے کا انداز دیکھنا. فرماتے ہیں فَاذْهَبُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَتَفَكَّرُوا فِي أَمْرِنَا وَأَمْرِكُمْ فَسَتَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ هُوَ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. فرماتے جاؤ سوچو کہ تم کون، ہم کون ہیں، میری جانب سے مہلت ہے ایک رات کی. میں زندگی قربان کر دوں عباس کے اس ایک جملے پہ، میں کروڑوں شوکت رضا شوکت نثار کر دوں عباس کی اس بے نیازی پہ، عباس کی اس تمکنت پہ، عباس کی اس جاؤ حشم پہ 1000 شوکت قربان. فرماتے ہیں جاؤ جاؤ سوچو کہ تم کون، ہم کون ہیں، میری جانب سے مہلت ہے ایک رات کی. کس کی تعداد زیادہ ہے، کم کون ہے؟ من هو اضعف ناصرا واقل عددا. کس کی تعداد زیادہ ہے، کم کون ہے؟ کل ملے گی خبر تم کو اس بات کی. کون کمزور ہے، کون شہزور ہے، کل کھلے گی کلی تم پہ اوقات کی. آرزو ہے خدا معرفت دے تمہیں میرے سردار شبیر کی ذات کی. 10 لاکھ کا لشکر، اکیلا عباس گھوڑے پہ سوار. یہ ساری بات کر کے ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ پھیرا، گھوڑے کو منہ کر لیا خیام کی طرف. 10 لاکھ کھڑے ہوئے تھے. 10 لاکھ سے راہوار کا منہ پھیر کے اپنا منہ 10 لاکھ کی طرف کیا. مجھے دیکھ، آخری بات کر رہا ہوں. راہوار کا منہ اشل کا منہ کر دیا خیام حسینی کی طرف، اپنا منہ پھیرا 10 لاکھ کی طرف. فرماتے ہیں اپنی جرت پہ جس کو بھی ناز ہو، آؤ آگے بڑھو اور مجھے ٹوک دو. میں اکیلا ہوں، تم لوگ 10 لاکھ ہو، جا رہا ہوں، اگر بس میں ہے روک دو. 22 سال بڑے ہوتے ہیں. 22 سال ہو گئے مجھے مقتل پڑھتے پڑھتے. خدا معلوم کتنی کتابیں جمع کی ہیں میں نے صرف حسین کے غازی پہ. 22 سال میں ایک بھی کتاب مجھے ایسی نہیں ملی جس میں میں نے یہ پڑھا ہو کہ عباس کے زین سے اترنے سے لے کے مدینے واپسی تک سیدوں کے قافلے میں کسی بچے نے کہا ہو مجھے پیاس ہے. کیوں حیدرآباد دکن والوں، کیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ اس ذکر کی عزت گواہ ہے. میں نے انچولی کراچی آج سے 12 سال پہلے جملہ کہا، کیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ ایک 90 سال کا سیدزادہ کانپتا ہوا اٹھا، اس نے دونوں ہاتھ باندھے، اس کی داڑھی آنسوں سے بھری تھی. اس نے کہا پیاس ختم نہیں ہوئی تھی شوکت صاحب، آس ختم ہو گئی تھی. جی ہاں، یہی کہا تھا حسین نے، میرا عباس تو بے سر بھی تمہیں کافی. پیاس ختم نہیں ہوئی تھی، آج ختم ہو گئی تھی. پڑھنا مجھے کچھ اور ہے، لیکن ایک سوال مختلف مومنین کا مجھ تک پہنچا ہے جعفر کے ذریعے. ڈھیروں مومنین نے پوچھا ہے ہماری کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ بتائیے. میں عملیات کے حوالے سے تو کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک نسخہ جو میں نسل در نسل اپنے خاندان میں سنتا چلا آ رہا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. دعائیں قبول ہونے کے لیے 3 وسیلے، 3 واسطے ایسے ہیں جو اگر دیے جائیں تو دعا رد نہیں ہوتی. پہلا واسطہ، شکستہ پہلو والی ماں کو جو بندہ کر لیتا ہے ماتم میں حکمن کہہ رہا ہوں اس جملے پہ ہاتھ مارے. پہلا واسطہ
شکستہ پہلو والی دکھیاریہ کو عباس کے بازوؤں کا واسطہ دیا جائے تو وہ ٹالتی نہیں۔ دوسرا واسطہ خود عباس بادشاہ کو 4 سال کی ایک بچی کے کانوں کا واسطہ۔ دعائیں مانگ، دعائیں مانگ، روتے ہوئے دعا مانگ۔ 4 سال کی شہزادی کے زخمی کانوں کا واسطہ دیا جائے تو غازی مولا نہیں ٹالتے۔ اور تیسرا واسطہ اسی 4 سال کی بچی کو 6 مہینے کے اصغر کا واسطہ دیا جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں جس دن سے آیا اس دن سے جعفر کا حکم ہے حسین کی بیٹی کے مصائب سنا۔ جعفر میاں آج جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، پڑھوں گا میں 2.5-3 منٹ، لیکن شاید یہ لوگ سن نہ پائیں۔ عزادار جس تیاری میں بیٹھے آخری مجلس سے، میں ان کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، ان کا انداز دیکھ رہا ہوں، یہ پوری طرح پرسے پہ تلے ہوئے۔ اللہ کرے یہی جملہ میں سمجھا لوں۔ 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہوئی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دعائیں مانگ، دعائیں مانگ، دعائیں مانگ، قبولیت کا وقت ہے، دعائیں مانگ۔ تین بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہوئی ہیں۔ پہلی 18 سال کی، دوسری 7 سال کی، تیسری 4 سال کی۔ پہلی 18 سال کی، دوسری 7 سال کی، تیسری 4 سال کی۔ 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا۔ دربار گئی تو بال کالے تھے، واپس آئی تو بال سفید تھے۔ دربار گئی تو کمر سیدھی تھی، واپس آئی تو کمر جھکی تھی۔ دربار گئی تو خود چل کے، واپس آئی تو ایک ہاتھ ام ایمن کے شانے پہ، ایک ام سلمہ کے شانے پہ۔ دربار گئی تو بیٹی نے بھیجا، واپس آئی اپنے مسلح پہ بیٹھی۔ 3 گھنٹے کے دربار نے یہ حالت کر دی۔ شام کی قیدن ماں کے قریب آئی اور آہستہ سے کہا، یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ من انت ھذہ مسندۃ امی زہرا۔ اور دھاڑے مار مار کے رونے والی بڑھیا، تو یہاں کیوں بیٹھ گئی ہے؟ یہ تو میری ماں کی جائے نماز ہے، یہ تو میری ماں کا مصلی ہے، یہاں تو میری ماں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے۔ مشکل سے ہاتھ اٹھائے بطول نے، کہا زینب مجھے پہچان، انا امو کے، میں تیری ماں ہوں۔ بیٹی نے سنا نا ماں اس رنگ میں آئی ہے۔ بیٹی نے کہا ماں چھوٹا سا باغ ہے، نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اتنا روئی، تیرے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک گئی، تو خمیدہ ہو گئی، تو پہچانی نہیں گئی، قیامت آ گئی مدینے میں۔ بیٹی کو سینے پہ سلا کے آہستہ سے کہا میں باغ کے لیے نہیں رو رہی، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میں صحابیوں میں گئی ہوں، مجھے تو نے نہیں پہچانا، تو شرابیوں میں چادر پہن کے گئی ہوں، تو چادر کے بغیر، میں بیٹے لے کے گئی ہوں، تو بیٹے ذبح ماتم۔ اے حسین، اے حسین، اے حسین، اے حسین یا زہرا۔ تسلی سے، آرام سے، سانس لے لو، لے لو سانس، لے لو، لے لو سانس، لے لو سانس، لے لو سانس، لے لو سانس، لے لو میرا بیٹا، سانس لے لو۔ حوصلہ، 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 لے لو سانس۔ ماتمی بیٹھے ہوئے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، سیدزادے بیٹھے ہو، میں تو کنیز کا بیٹا ہوں، میں تو نوکر کی اولاد ہوں۔ 18 سال کی بطول کو
باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا. 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا. یہ وہ بچی ہے جس نے باپ سے پوچھا بابا مجھے اکبر نے محمل سے اتار دیا، بابا میں جاتی نہیں آپ کے ساتھ، بابا مجھے کوئی وجہ تو بتائیں، میری خطا کیا ہے، مجھے کیوں نہیں لے جاتے؟ حسین نے کہا تیری ساری شکل میری ماں جیسی ہے، اس قافلے کو بازار میں ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، زمانہ کہے حسین کی ماں بازار آ گئی. بچی نے باپ سے یہ جملہ سنا، بچی نے اکبر کا دامن چھوڑا، بچی چلی گئی. قافلہ تیار ہو گیا. عباس نے کہا مولا تیاری ہو گئی. حسین نے کہا میری سغرا کو لے آؤ. عباس نے کہا مولا سغرا نہیں مل رہی. حسین نے پورے گھر میں سغرا کو تلاش کرنا شروع کیا. تلاشتے 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 گھر سے باہر آ گئے. نانا کی قبر پہ آئے حسین. تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا. اب جو حسین نے دروازے سے دیکھا سغرا نانا کی قبر پہ یوں سوئی تھی جیسے بیٹیاں باپ کے سینے پہ سوتی ہیں. سغرا کے لب ہل رہے تھے. حسین نے کان لگائے. سغرا کی آواز آئی تھی مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں. دارین کے والی میری تقدیر بدل دے، اور بابا نہیں لے جاتے، میں دادی کی شبیہ ہوں، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے. حسنین ماتم، حسنین کے نانا. اجرکم علی اللہ. حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے. 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا. 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا. چھٹی مہیلی سے آج 6 نوکریاں میں 2.5 گھنٹے کی دے چکا ہوں. جعفر سے لے کے اس دروازے تک آخری علی والے سے کہہ رہا ہوں، منت کر رہا ہوں پہلی مرتبہ جس بندے کو ماتم کرنا آتا ہے حکمن کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ حکم ہے میرا، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو سینے پہ ہاتھ نہ مارے، چاہے بزرگ ہے چاہے چھوٹا ہے. 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا. 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا. 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. چار سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا. پتہ نہیں زندگی کب لائے. ایک جملہ اور سن لو. آپ سلامت رہیں، بچیوں کے پردے سلامت رہیں. 4 سال کی بطول کو، تیری بہنوں کا پردہ سلامت. 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. زندگی میں پہلی بار انڈیا آیا ہوں، زندگی میں پہلی بار حیدرآباد دکن آیا ہوں. مجھے تم لوگوں کے مصائب کے مزاج کا نہیں پتہ لگا اب تک کیا سن لیتے ہو. میں نے تمہارے ڈر سے کہا سوئی ہوئی تھی. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا حیدرآباد دکن کا کوئی بندہ اٹھ کے میرا گریبان پکڑ لے گا، کوئی ماتمی مجھ سے لڑ پڑے گا، میں وہ پڑھتا جو مقتل کا جملہ ہے. علم کی عزت گواہ ہے، منبر کی عزت کی قسم، شادر بطول کی قسم، میں میدان محشر میں تمہارا مجرم ٹھہروں اگر غلط پڑھوں. تمہارے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی، ورنہ یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں شام غریبہ سے لے کے موت کی ہچکی تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی.
ہائے غریبی، ہائے آل محمد، ہائے سیدو تمہاری غربت۔ نہ علی کی بیٹی سوئی ہے، نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے۔ اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے اس غم کے علاوہ۔ نہ علی کی بیٹی سوئی ہے، نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے۔ یہ دونوں شہزادیاں آنکھیں بند کر لیتی تھیں، سمجھتی تھی ہمیں نیند آ گئی۔ ہائے ہائے، سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، اچانک بچی کی آنکھیں کھلی، بچی پھوپھی کے قریب آئی، دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہا یا امتی اے ابی۔ علماء کو پتہ لگ گیا میں کیا پڑھ گیا ہوں۔ یا امتی اے ابی، اما میرے بابا کہاں ہو گئے؟ بدن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا۔ بچی نے کہا اماں آپ کی عزت کی قسم ہے، ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے مجھے گودی میں لٹایا تھا، بابا نے میرے بالوں پہ بوسے دیے تھے، بابا نے میرے کانوں سے خون صاف کیا تھا، بابا نے میرے رخسار چومے تھے، بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں میرے پاس آ جا، بابا نے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں۔ بابا نے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں، میرے پاس آ جا۔ علی کی بیٹی نے کہا معصومہ، معصومہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے، تو سچ کہتی ہے، تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا، مجھے نہیں ملا۔ ہائے ہائے غربت، تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا، مجھے نہیں ملا۔ بچی نے کہا نہیں اماں مجھے بابا لا دو، نہیں اماں مجھے بابا لا دو۔ جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں، حیدرآباد دکن والوں عید بھی سر پہ ہے، تمہارے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، تو مجھے سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کیا کرے علی کی بیٹی؟ آدھی رات کا وقت، شام کا زندان، یتیم بھتیجی، اور فرمائش کیا ہے مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو۔ اتنا روئی علی کی بیٹیاں۔ شام کے محل میں شہزادیوں کے رونے کی آواز گئی، یہ تڑپ کے اٹھا، سپاہی سے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا شام میں کون روتا ہے؟ میں مصائب پڑ گیا، تو میری بات ہی نہیں سمجھا۔ کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا شام میں کون روتا ہے؟ وہی بے وارث رو رہے ہیں جو جب سے آئے ہیں رو رہے ہیں، وہی پردیسی رو رہے ہیں جب سے آئے ہیں رو رہے ہیں، وہی غریب رو رہے ہیں، وہ بے وارث رو رہے ہیں، وہ قیدی رو رہے ہیں، وہ یتیم رو رہے ہیں، وہ اجڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ بے ریدار رو رہے ہیں، جب سے آئے ہیں رو رہے ہیں۔ کیوں؟ بچی کہہ رہی مجھے بابا لا دو۔ اس نے ایک اور سپاہی کو بلایا، کہتا جا بچی کو باپ کا سر دیا۔ مولا حسین، میں آپ کو گواہ بنا کے حیدرآباد دکن میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں غلط پڑھوں میں حیدرآباد دکن والوں کا مجرم ٹھہروں میدان محشر میں، اگر کوئی برداشت نہ کرے معافی مانگ رہا ہوں، کوئی مرد روئے نہ روئے، ماؤں پہ واجب ہے اس جملے پہ ماتم کرنا۔ اس نے کہا جا بچی کو باپ کا سر دیا۔ بطول کا بیٹا سمجھ کے اس نے بڑے احترام سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ جسے نہیں سمجھ آئی وہ مجھے معاف کرے، میں اس سے آگے پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سر لے کے زندان کے در پہ آیا، سجاد فرماتے اٹھانا نہیں آتا تھا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، اس کی ماں کئی کئی دن ماتم کرتی تھی۔ یہ وہ ہے جسے ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، یہ وہ ہے جسے جبریل نے لوریاں دی ہیں، وہ ہے جسے محمد نے شانوں پہ اٹھایا ہے، یہ وہ ہے جس کے علی نے بوسے لیے ہیں، یہ وہ ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اٹھانا نہیں آتا تھا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ آخری جملہ، ختم ہو گئی مجلس۔ سنبھال لو اسے، سنبھال لو اسے۔
لٹا دو اسے، لٹا دو اپنی گودی میں سے. آخری جملہ نہیں پڑھتا ساری شہادت. آرام سے آرام سے آرام سے. ہوا کرو، ہوا کرو اسے، ہوا کرو اور دعا کرو کسی کا کوئی ہو. ہوا بھی کرو، دعا بھی کرو، کسی کی پٹی باندھنے والا کوئی ہو، کسی کو ہوا دینے والا کوئی ہو، کسی کو پانی پلانے والا کوئی ہو. تڑپتا رہا غریب، خنجر تلے کہتا رہا عباس ایک گھونٹ پانی، اکبر ایک گھونٹ پانی. بس بیٹا بس، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، ہجوم نہیں کرو، بیٹھ جاؤ، ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ، ادھر ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے. کوئی پتہ نہیں زندگی کا. آخری جملہ جا رہا ہوں ممبر چھوڑ کے. دعاؤں میں یاد رکھنا، بندھے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا، بہن کے سینے پہ رکھا، کان پہ لب رکھ کے فرمایا سکینہ آنکھیں کھول بابا ملنے آئے. اب میرا سوال ہے ان ماؤں بہنوں سے، یہ بیٹیاں مجھے بتائیں، سال بعد کسی بیٹی کو پتہ چلے اس کا باپ ملنے آیا ہے، اور بیٹی کی آنکھیں کھلے اور سینے پہ باپ کا سر ہو، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی دائیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان، گردن پہ خنجر کے داغ، آنکھوں میں آنسو، بند آنکھیں. بچی نے اس انداز میں باپ کو دیکھا، بچی نے ایک جملہ کہا، شام میں قیامت آ گئی. بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج تو میرے سینے پہ. ماتا بچی نے کہا بابا کبھی میں تیرے سینے. ایک جملہ اور، ایک جملہ اور، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. زیادہ طبیعت خراب ہے. بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج تو میرے سینے پہ سو گیا. بابا آنکھیں تو کھول. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. 3 بین کی ہے بچی نے. پہلا بین کیا یا بتے منزل الذی خضب لحیتک بدمائے کا. بابا تیری داڑھی پہ خون سے خضاب کس نے کیا ہے؟ بابا تیری داڑھی پہ خون سے خضاب کس نے کیا ہے؟ غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. دوسرا بین کیا یا بتے منزل الذی ایتمنی بصغر سنی. بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا؟ بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا ہے؟ غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. تیسرا بین وہ ہے جو میں نے شام میں معصومہ کے روزے پہ پڑھا تھا. مجتہدین اور علماء امامیں اتار کے ٹکرے مار رہے تھے، سنو گے. تیسرا بین کیا بچی نے. بچی نے کہا یا ابت ذهب الشمر قد آتیتنی یوم العید. بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر لے گیا. بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے. غریب بابا، مظلوم بابا، میرے اجڑے بابا، میرے پیاسے بابا، میرے بیمار بابا، میرے زخمی بابا، میرے مقتول بابا، میرے مظلوم بابا، میرے غریب بابا، میرے بے کفن بابا، میرے بے وطن بابا، میرے بے دفن بابا. کوئی پتہ نہیں زندگی کا نواب بھائی، کوئی پتہ نہیں زندگی کا. چھوڑ کے جا رہا ہوں مجلس. نہیں سن سکتے پوری شہادت. نہ دفن پڑھتا ہوں، نہ کفن پڑھتا ہوں، نہ سجاد کا اٹھانا پڑھتا ہوں. آخری جملہ اور جا رہا ہوں ممبر چھوڑ کے. بابا بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر لے گیا. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بچی نے بولنے کا انداز بدلا. بچی نے کہا غریب بابا، مظلوم بابا، بے کفن بابا، اکبر کی موت کے مارے ہوئے بابا، چچا عباس کے بازوں کے ستائے ہوئے بابا، میری پھپھیوں کے پردوں کے رلائے ہوئے بابا، میرے قاری قرآن بابا، میرے محمد کی شبی بابا، میرے اپنے زمانے کے علی بابا، میرے بطول کے لال بابا، میرے قاری قرآن بابا. بابا بابا آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا نا،
سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. بابا آپ کی تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اپنی بہنوں سے پوچھ لو 1600 میل کے سفر میں میں نے آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا, میں نے آپ کی کسی بہن سے سایہ نہیں مانگا, میں نے آپ کی کسی بہن سے چادر نہیں مانگی, میں نے آپ کی کسی بہن سے روٹی نہیں مانگی. بابا مجھے اکیلے اونٹ پہ باندھا گیا, میں نے شکایت نہیں کی. بابا مجھے گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا, میں نے شکایت نہیں کی. بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی, میں نے شکایت نہیں کی. بابا میرے کرتے کا رنگ بدل گیا, میں نے شکایت نہیں کی. بابا میرے گوشوارے اتر گئے. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. حیدرآباد دکن والو تمہاری عزاداری قبول ہو, تمہارا گریا قبول ہو, تمہارا برسا قبول ہو. حسین کی ماں تم پہ راضی ہو, تم ماتمی سلامت رہو, تمہارے سینے آباد رہیں, تمہاری آنکھیں چمکتی رہیں, تمہارے پردے سلامت رہیں, تمہاری ماؤں کے پردے آباد رہیں. تم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کی گودیاں آباد ہوں. مالک علی سمر میر عباس میر ظفر کی گود آباد فرمائے. مالک اخلاق بھائی اور شاکر حسین کو شفائے کامل عطا فرمائے. حیدرآباد دکن والوں میں راضی جا رہا ہوں اور اس جملے پہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. جب بچی نے دیکھا بابا آنکھیں نہیں کھولتا, بچی کھڑی ہو گئی. بچی نے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے, اٹھا کے باپ کی داڑھی کے نیچے رکھے, نیچے رکھ کے کہا بابا تمہیں اکبر کی جوانی کا واسطہ, ایک بار آنکھیں کھول, آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ اور مجھے دیکھ کے بتا بابا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہوں؟ او بابا